अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आरिफ काज़मी और आप देख रहे हैं सच टेलीविज़न का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नाज़रीन, गज़ा में जंगबंदी मुआहदे के बाद जो कैदियों के तबादले का सिलसिला है वो मुसलसल तौर पर जारी है। आज जो है चौथा मरहला भी मुकम्मल कर लिया गया कैदियों के तबादले के हवाले से। ख़ास तौर पर हमास की जानिब से तकरीबन ये जो अब तक जो कैदी रिहा किए गए, इसमें तकरीबन 7 से ज़ायद जो ख़वातीन जो कैदी थे उनको रिहा कर दिया गया है। तकरीबन एज़ ए होल जो तकरीबन 10 से ज़ायद अभी कैदियों को रिहा किया गया। आज भी 3 कैदियों को रिहा किया गया, जिनमें से 2 कैदी खान यूनुस के इलाके में रिहा किए गए। एक बड़ी तकरीब सजाई गई, एक बार फिर समंदर के किनारे पे एक तकरीब सजाई गई थी, जिसमें हमास के जो कायदीन हैं, हमास के जो मुजाहिदीन हैं, उनकी एक बहुत बड़ी तादाद वो ऑन ग्राउंड मौजूद थी और उन्होंने लाकर इन 2 कैदियों को रिहा कर दिया। इनमें से एक जो कैदी थे ओफर कैल्ड्रोन और यार्डन बेबास, इन दोनों को खान यूनिस के इलाके में इंटरनेशनल रेड क्रॉस के हवाले कर दिया गया, जबकि दूसरा जो कैदी था, तीसरा जो कैदी था केत सहगल, उनको गजा सिटी के अंदर एक तकरीब में बाकायदा तौर पर लाकर उनको इंटरनेशनल रेड क्रॉस के हवाले कर दिया। और ये तीनों कैदी जो हैं अब वो इसराइल पहुंच चुके हैं और वो कुछ देर में जो हैं वो अपने ख़ानदानों के साथ भी मिल जाएंगे। जो सेहत के हवाले से जो उनके चेकअप्स वगैरह के जो मराहिल होते हैं, वो इजरायली हुकाम जो हैं वो उनसे पूछ गछ और दीगर चीज़ें करने के बाद उनको उनके प्यारों से मिलाएंगे। ये 3 कैदी जो हैं वो अब तक रिहा हो चुके हैं। अच्छा, इसके साथ ही इसराइल के जो 7 अक्टूबर के जो तूफ़ान अल अक्सा की जो कार्रवाई थी, उस दौरान इसराइल के अंदर से कुछ गाड़ियाँ भी ज़ब्त कर ली थी। हमास के मुजाहिदीन ने उनको भी कब्ज़े में लेकर गज़ा मुंतकिल कर लिया था। उन गाड़ियों का भी, कुछ अमेरिकी गाड़ियाँ थी, उनको भी बाकायदा तौर पर आज न सिर्फ़ उन्होंने ये गाड़ियाँ भी इसराइल वापस भेज दी हैं। ये भी बहुत बड़ी बात है। देखें किस तरीके से हमास की जानिब से मुसलसल तौर पर बड़े अच्छे किस्म के पैगामात इंटरनेशनल कम्युनिटी को दिए जा रहे हैं कि हम जो है वो कोई दहशतगर्द तंजीम नहीं है, हम एक मुहिब वतन तंजीम है, सिर्फ हम अपने वतन की आज़ादी के लिए जंग लड़ रहे हैं। हमें इसराइल के साथ कोई जो यहूदी हैं या दीगर हैं उनके साथ कोई हमारा मसला नहीं है। हमारे मुल्क पे कब्जा कर लिया, हम अपने मुल्क की आज़ादी के लिए जंग लड़ रहे हैं। बाकी आपकी जो गाड़ियाँ थी आपके हवाले, तो आपके जो शहरी हैं आपके हवाले, हमने जितना हिफाजत करना था हमने आपके शहरियों की हिफाजत की है और बहुत ही अच्छे तरीके से उनको रखा गया। उनके जो बयानात सामने हैं कैदियों के, वो भी आप लोगों के सामने हैं। इसी तरह से उनके जो जो बज़ाहिर वो जो नज़र आए हैं, देखें जिस तरीके से वो हशाश बशाश है और जिस तरीके से उनको सर्टिफिकेट्स, मेडल्स और उनको तोहफे तोहफ़े देकर जो रिहा किया गया है, ये भी एक गैर मामूली वाक़या है। हमास की जानिब से ये जो गेस्चर नज़र आ रहा है, ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का है और उसने इंटरनेशनल कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा हैरान कर दिया है। अच्छा, इब्रानी चैनल है 14, उसने उसकी जो फ़ौजी नुमाइंदा है, उन्होंने बाकायदा एक सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि हत्ता कि अल-कुद्स के पास अभी भी वो गाड़ियाँ मौजूद हैं जो 7 अक्टूबर को होने वाले हमले में शरीक थी। तो फ़ौज जो है 470 दिनों के दौरान क्या करती रही? वो कह रहा है यार, जिन गाड़ियों में बैठ के आए थे, हमला किया था उन्होंने आकर इसराइल के अंदर, उसके बाद इसराइल की जो गाड़ियाँ थी, इसराइल से भी जो उठा के लेके गए थे, वो गाड़ियाँ भी इंटैक्ट पड़ी है। उनकी जो हमास की अपनी जो गाड़ियाँ जिनमें सवार होकर वो इसराइल के अंदर दाखिल हो गए थे 7 अक्टूबर को 2023 को, वो भी गाड़ियाँ उनके पास अभी तक महफूज़ हैं और वो अब बाकायदा अपने जो अंडरग्राउंड टनल से वो अब निकाल के सही सलामत वो उन्हीं गाड़ियों के अंदर अपने जो कैदी हैं, वो लाके इंटरनेशनल रेड क्रॉस के हवाले कर रहे हैं। तो आपने फिर किसको मारा है? वहाँ पर क्या किया है? सिर्फ गज़ा को मलियामेट करके गज़ा को तबाह करने के अलावा आपने किया क्या है? ये खुद इज़राइल की जो मीडिया है, इज़राइल की जो ये जो फ़ौजी मीडिया है, ये आपको मैं बताता चलूँ, उनकी जानिब से ये सवालात उठाए जा रहे हैं कि आखिर ये हमने किया क्या है भई? 470 दिन हो गए, हमने तबाह बर्बाद किया, मकानात ही तबाह कर दिए हैं, लोगों को बेघर करके बड़ा हम खुश होते हैं, बच्चियों और ख़वातीन को हमने तो बड़ा शहीद कर दिया, लेकिन हमने इन मुजाहिदीन के साथ क्या किया? हमने तो इनको ख़त्म करने के लिए ये सारा कुछ किया था, ड्रामा रचाया हुआ था। ये तो मौजूद है, ये तो ग्राउंड में मौजूद है, अभी भी देखें उन्हीं का कब्ज़ा है हमास का। तो ख़ैर इन जो 3 कैदी हैं, आज उनकी रिहाई के बदले में भी तकरीबन 183 से ज़ायद जो फ़लस्तीनी कैदी हैं उनको रिहा किया जा रहा है, जिनमें से 150 जो हैं वो गज़ा सिटी में रिहा होकर आ रहे हैं और दूसरे जो 32 कैदी हैं उनको मगरबी किनारे में रिहा किया जाएगा, जबकि एक कैदी मिस्री शहरी था, उनको मिस्र के हवाले
کیا جا رہا ہے۔ یہ ڈیولپمنٹ 183 سے زائد جو ہے ابھی اسرائیلی قید میں جو شہری تھے وہ بھی آ جائیں گے۔ ان میں سے بہت سارے قیدی وہ ہیں جو 10 20 سالوں سے وہاں پر موجود تھے، قید میں تھے، جبکہ کچھ ایسے ہیں جن کو وہاں پر موت کی سزا سنائی گئی تھی۔ وہ قیدی بھی اب حماس کی جو اسٹریٹجی ہے اس کے نتیجے میں اپنے گھروں کو آ رہے ہیں۔ گزشتہ ولاگ میں ہم نے کہا تھا کہ جو 40 سالہ جو شخص تھا وہ 22 سال تک اسرائیل کے قید میں رہا۔ جب اسرائیل کے قید میں گیا تھا تو اس کی جو بیٹیاں تھیں وہ ماں کے کوکھ میں موجود تھیں، اب وہ 22 سال کی ہو گئی ہیں، اور وہ پہلی دفعہ وہ بچیاں جو تھی وہ اپنے باپ سے ملاقات کر رہی تھی۔ ان کے لیے وہ جو دن، وہ جو لمحہ تھا، وہ صدیاں ان کے لیے ہو رہی تھی۔ وہ جب وہ میڈیا سے بات کر رہی تھی وہ یہ کہہ رہی تھی کہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو چند گھنٹوں کا یہ جو پروسیس ہے، جب ہم اپنے باپ کو دیکھیں گے وہ ہمارے لیے اتنا بڑا لگ رہا ہے جیسے صدیاں گزر گئی ہوں، اور ہم پہلی بار اپنے باپ کو دیکھیں گے۔ تو یہ مناظر ہیں اس طرح کے لوگوں کو بھی جو کہ اسرائیلی عرصے سے 30 سالوں سے اسرائیل کی قید میں تھے، ان کو حماس جو ہے وہ انہوں نے رہا کرا لیا ہے۔ دوسری طرف مغربی کنارے کے اندر اسرائیل کی جو شدت پسندی ہے، جو دہشت گردی ہے، اس کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ ابھی بھی مغربی کنارے میں اسرائیل اور جو نام نہاد فلسطینی اتھارٹی ہے وہ مل کر مجاہدین کے اور عام جو شہریوں کے اوپر انہوں نے عرصہ دراز تنگ کیا ہوا ہے۔ خاص طور پر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 5 نوجوان جو مجاہدین ہیں ان کو شہید کر دیا گیا ہے اسرائیل اور مغربی کنارے کے جو نام نہاد اتھارٹی کی جانب سے حملے کر کے۔ اس کے ساتھ ہی غزہ کے اندر ایک جو شہید ہو گئے ہیں القدس بریگیڈ کے، القسام بریگیڈ کے جو مجاہدین، ان میں سے القسام بریگیڈ کے 15 مجاہدین کا آج انہوں نے باقاعدہ نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد ان کے ایک باقاعدہ پوری فوجی اعزاز کے ساتھ ان کی تدفین کی گئی ہے۔ بڑا ان کا ایک مارچ کیا گیا غزہ سٹی کے اندر ان کی مجاہدین کی میتوں کو لے کر۔ یہ بھی ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ تھی۔ جو لوگ تھے جو غزہ کے اندر جو آئے ہوئے ہیں، لٹے پٹے قافلے جو ہیں جو ہجرت پر مہاجرت پر مجبور ہو گئے تھے، وہ اب واپس آ رہے ہیں۔ تو وہ حالانکہ وہ ان کے اوپر کوئی شد نہیں، ان کے سروں کے اوپر شد نہیں ہے، کھلے عام ہے، لیکن وہ اب بھی حماس کے کو اپنی محبت نشاور کر رہے ہیں، عزت نشاور کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے ان شہداء کو بھی انہوں نے سلام آخر جس طریقے سے کہا، وہ بھی ایک بہت بڑا ایک لمحہ تھا دنیا کے لیے۔ بہرحال دوسری طرف ایک بڑی ڈیولپمنٹ یہ بھی ہوئی ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ رفح کراسنگ سے اب کب نشینی پر مجبور ہو گیا ہے۔ رفح کراسنگ خالی کر کے اسرائیل کی جو فورسز ہے وہ نکل رہے ہیں۔ گزشتہ 9 جو ماہ سے اسرائیل کی جو فورسز ہے وہ رفح کراسنگ کے اوپر قابض تھے، اب وہ نکل گئی ہیں، وہاں سے چلے گئے ہیں۔ اس کے بعد سے آج جو ہے وہ باقاعدہ طور پر غزہ جو رفح کراسنگ ہے اس کو کھول دیا گیا ہے۔ وہاں سے بھی اب جو لوگوں کی آمد و رفت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ لبنان کے اندر جو ہے اسرائیل کی جو جنگ بندی کی جو خلاف ورزیاں ہیں وہ بھی اسی طریقے سے جاری ہیں۔ یہ جو جنگ بندی ہے گزشتہ روز اتوار کو ختم ہو گئی تھی، اب اس کی جو ڈیڈ لائن ہے وہ بڑھا کر 18 فروری تک کر دی گئی ہے، لیکن اسرائیل جو ہے وہ مسلسل طور پر جنوبی لبنان کے مختلف علاقوں میں اپنی جو جارحیت کا سلسلہ ہے وہ اسی طریقے سے انہوں نے جاری رکھا ہوا ہے، اور مسلسل مختلف علاقوں میں بمباری کر کے عام شہریوں کو شہید کرنے کا سلسلہ شروع کیا ہوا۔ لیکن جو حزب اللہ کے جو جوان ہیں وہ ابھی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ جو جنگ بندی کی خلاف ورزیاں ان کی طرف سے نہ ہو، چاہے اسرائیل جو بھی کر لے، لیکن وہ اپنی تیاریاں بھرپور طریقے سے جاری ہیں۔ دوسری طرف وہ ان کی ایک کوشش یہ بھی ہے کہ کسی طریقے سے ہم آگے جو انہوں نے ڈیڈ لائن بھی دی ہے، آج جو حزب اللہ کے سربراہ تھے شہید ہو گئے، ان کی نماز جنازہ اور ان کی تدفین کے حوالے سے وہ بھرپور تیاریاں کر رہے ہیں، اور ان کی کوشش یہ ہے کہ یہ جو تدفین کا جو سلسلہ ہے وہ بہت سموتھلی ہو جائے۔ 5 مارچ کو انہوں نے پلان کیا ہے کہ ان کی تدفین کی جائے گی، جس میں پوری دنیا سے لوگوں کو، ان کے محبان کو بلایا جائے گا، اور ایک بہت بڑا ایک اجتماع ہوگا جس میں ان کی نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد بیروت کی جو ایئرپورٹ ہے اس کے قریب ایک جگہ مختص کی گئی ہے، وہاں پر ان کی تدفین کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ یہ آج پینسلوانیا کے اندر ایک اور حادثہ پیش آ گیا ہے، ایک چھوٹا ایمبولینس طیارہ تھا جو کہ پینسلوانیا کے قریب ایک شاپنگ مال کے قریب جو ہے وہ گر گیا ہے اور تباہ ہو گیا، جس کے نتیجے میں 5
5 افراد جو ہے وہاں پر بھی ہلاک ہو گئے. یہ طیارہ جو ہے دراصل ایک مریض بچے کو لے کے جا رہا تھا اور اس میں اس کے مریض بچے کے 5 دیگر جو افراد جو ہیں اس کے ساتھ موجود تھے اور وہ حادثے کا شکار ہو گیا اور وہ نیچے گر گیا. اس کے ساتھ کچھ گھروں کو بھی یہ طیارہ کا جو ملبہ لگا ہے اور وہ اس کے نتیجے میں ان کو بھی نقصان پہنچا ہے. تو یہ مسلسل حادثات اسرائیل کے امریکہ کے ساتھ جب سے ٹرمپ نے اقتدار سنبھالا ہے، خاص طور پر یہ جو فضائی حادثات ہیں وہ مسلسل بڑھ رہے ہیں. گزشتہ 10 دنوں کے دوران یہ تیسرا فضائی حادثہ ہے جو کہ امریکہ کو پیش آیا ہے اور بہت بڑا یہ اس میں سارے جو حادثات ہیں وہ بڑے شدید قسم کے حادثات ہیں جس کی تحقیقات بھی جاری ہیں. ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ یہ جو سابق حکومت تھی اس کی نااہلی کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، کیونکہ جو ایئر ٹریفک کنٹرول کا جو نظام ہے، ایویشن کا جو نظام ہے، اس کے اندر نااہل لوگوں کو بھرتی کیا گیا تھا جس کے نتیجے میں یہ سارا ان سے مینج نہیں ہو پا رہا اور یہ حادثات پیش آ رہے ہیں. دوسری طرف جو امریکہ کے جو دیگر حکام ہیں، اپوزیشنس ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں یہ تو ٹرمپ کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو گیا ہے. کہ ٹرمپ نے جو ہی اقتدار سنبھالا انہوں نے پہلا کام کیا ہے کہ جو ٹریفک مینجمنٹ کے جتنے بھی حکام ہیں ان کو انہوں نے باہر کر دیا ہے. خاص طور پر ایویشن کے اور دیگر جو ٹریفک سے ریلیٹڈ جو حکام تھے ان کو انہوں نے باقاعدہ نوکری سے برخاست کر دی. اب جب نوکری سے برخاست کر دی ہے تو وہ لامہ اللہ وہ مس مینجمنٹ تو وہاں بھی ہونا ہے. اور دوسری طرف یہ اس میں کچھ سازشی تھیوریز بھی ہیں کہ کہیں ٹرمپ کو سبق سکھانے کے لیے یہ چیزیں تو نہیں ہو رہی. بہرحال اس کی تحقیقات جاری ہیں، جو بھی نئی ڈیولپمنٹ سامنے آتی رہیں گی انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے امریکہ کے جو حادثات کے حوالے سے. اور یہاں بس اتنا ہی. اللہ حافظ.